علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین اکرام، کمنٹ سیکشن میں ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے؟ تو ناظرین اکرام، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو اس نمبر پر وائس میسیج کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا آپ کو تسلی بخش جواب مل جائے، تو آپ اس نمبر پر وائس میسیج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے، لیکن اس دوست نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ دوست کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز نازل ہوئی ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے یا نہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں طرح کے جوابات مل جائیں تاکہ سوال کرنے والے کو تسلی ہو جائے۔ دیکھیں جی، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ، جس طرح کہ بھائی نے سوال کیا کہ حدیث اور قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز ہے یا نہیں، اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز نازل ہوئی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں ناظرین اکرام، احادیث کے بہت سارے اقسام ہیں، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جنہیں منکر کہا جاتا ہے، جنہیں موضوع کہا جاتا ہے، اور جھوٹی احادیث کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی احادیث ہیں۔ اب اگر جن احادیث کو ہم جھوٹی تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ انہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جھوٹ کی نسبت وحی کی طرف نہیں کی جا سکتی، لیکن انہیں بھی احادیث کہا جاتا ہے، انہیں بھی حدیث کہا جاتا ہے نا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث منکر ہے، تو یہ احادیث کے اقسام ہیں۔ البتہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث۔ اب دیکھیں یعنی دور آخر قرب قیامت میں ایسے لوگ جو دجال و کذاب ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ یاتونکم من الاحادیث، وہ احادیث میں سے لائیں گے تمہارے پاس۔ اب دیکھیں یہاں وہ دجال اور کذاب جو چیز لا رہے ہیں انہیں بھی حدیث کہا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ دجال و کذاب جو چیز لا رہے ہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ علماء نے جو لفظ استعمال کیا ہے کتاب و سنت، اور حدیث میں بھی ترغیب سنت کی آئی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ کتاب و سنت کو تھامے رکھنا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت یعنی قرآن اور سنت وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت کہلاتا ہے، جس پر امت کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ چیز منزل من اللہ ہے، یہ دو چیزیں منزل من اللہ ہیں۔ ہر حدیث کے متعلق جس پر یعنی کہ بہت سارے اقسام میں سے ہو، جو یعنی ایسے اقسام ہیں جو ضعیف ہے یا منکر، ان کو ہم اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر ایک آگے ہم سوچیں کہ کیا تیسری کوئی چیز ہے، اگر یہ سمجھیں تیسری دنیا کے اندر بہت ساری اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ ایسی چیز جو دلیل بن جائے، تو یاد رکھیں قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب یہاں جو سبیل المومنین کہا گیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یہاں اصل جو ہے نا وہ سبیل المومنین، مومنین کا راستہ اصل وہ جو صحابہ کرام کا ہے۔ اب صحابہ کرام کی طرز زندگی اس کو بھی دلیل بنا دیا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام کا جو راستہ ہے اسے بھی دلیل بنا دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کا راستہ جسے ہم اجماع امت کہتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھیں امت کا کیسی چیز پر جمع ہو جانا یہ بھی دلیل بن جاتا ہے، قرآن و حدیث اور اجماع امت۔ اب آتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اب اس سے علماء فقہا مراد لیتے ہیں، مجتہدین حضرات مراد لیتے ہیں، جو الذین یستنبطونہ منہم، جو اہل استنباط ہیں، جو استنباط کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو اخذ کرتے ہیں قرآن و سنت سے، پھر ان کے اخذ کیے ہوئے مسائل پر عمل کرنا، یعنی ان کے اجتہاد پر عمل کرنا۔ اب دیکھیں کتاب و سنت ہو گیا، اور پھر اجماع ہو گیا، اور پھر اولو الامر کی پیروی ہو گئی، یعنی قیاس شرعی، جو شرعی قیاس ہے اس پر عمل کرنا۔ تو الحمدللہ، تو اہل سنت والجماعت کے یہ 4 دلائل ہیں، کتاب قرآن، سنت، اجماع امت
اور قیاس شرعی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ یہ 4 دلائل ہیں، ادلہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط قرآن و دیکھیں، قرآن و حدیث یعنی قرآن و سنت یہ ایک قانون اور قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ایک قواعد ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان قواعد کے مطابق اہل علم، اہل استنباط مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ جس طرح کسی بچے کو آپ یعنی میتھس کے اندر حساب سکھا دیتے ہیں نا، اب وہ حساب تو آپ نے سکھا دیا کہ جمع کس طرح کرتے ہیں، اب جمع کا حساب اس نے سیکھ لیا ہے، اب قیامت تک یعنی اس کی تا حیات اس کے پاس جتنے سوالات یا جتنے حساب آئیں گے نا، وہ اب یہ ضرور نہیں ہے کہ وہی آپ نے ان کے سکھائے ہوں، لیکن آپ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سارے وہ حساب و کتاب کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یہ اپنے استاد نے سکھایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ جل جلالہ نے قرآن و حدیث کے اندر قانون بتایا ہے، یہ جامع ہے نا، تو ان کے مطابق اہل استنباط لوگ مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت اور اجماع اور شرعی قیاس پر چلنے کی اور انہیں شرعی دلیل سمجھنے کی توفیق